बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के राइट्स के मुतल्लिक़। तो उसमें कुछ चीज़ें तो हम हुकूमत वक्त के सामने पेश कर चुके हैं और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि इस पर अमल भी होगा। उसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जिस तरह ये हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, जो इससे पहले OPF का होता था, लेकिन वो सालों साल पड़े रहते थे, ना ही उस पर कोई काम होता था ना कुछ होता था, बस सारे खा जाते थे और काम नहीं चलता था। तो अभी सूरत हाल ये है कि मेरी एक रिक्वेस्ट है, सुजेशन है कि अगर तहसील लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये सोसाइटीज़ जो हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की, ये अगर मुतारफ़ कराई जाएँ तो ये हम लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद भी होगा और इसमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा आएगी। देखें, अगर तहसील लेवल पे नहीं हो सकता तो कम अज़ कम हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये सोसाइटी होनी चाहिए, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट से बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं वो अपने मुल्क से बाहर रहते हैं। तो इस किस्म की जितनी भी चीज़ें हैं, देखिए, इससे पैसा मुल्क में आएगा, पैसा जनरेट होगा। और इसके अलावा जो इंटरटेनमेंट सिटी हैं, जैसे मरी है या दूसरे जो टूरिस्ट एरिया हैं, उसमें जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कोई कोटा रखा जाए ताकि ये उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकें, और इस तरह भी पैसा जो है ना वो पाकिस्तान ज़्यादा तादाद में आ सकता है। दूसरे नंबर पर जो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा था कि जैसे वहाँ पे अगर हम कोई कंपनी बनाना चाहते हैं तो उसकी ऑनलाइन जो है रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। हमारे जो असला लाइसेंस हैं उनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो होना ज़रूरी है। मेरा ज़ाती लाइसेंस है, उसकी मैंने जो सिटीज़न पोर्टल है उसमें रिक्वेस्ट की थी, तो मुझे जो जवाब आया था वहाँ से वो ये था कि 31 मई तक हम कर रहे हैं, आप आके पेश होके हमारे सामने उसको रिन्यू कराएं। अब अंदाज़ा करें कि मैं उस असला लाइसेंस को, ये मेरा एक ज़ाती मसला मैं बयान कर रहा हूँ, उस असला लाइसेंस को मैं रजिस्टर कराने के लिए पाकिस्तान जाऊँगा, नौकरी से छुट्टी लूँगा, पैसा खर्च करूँगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये थ्रू एम्बेसी हमारा कोई डेस्क ऐसा होना चाहिए, ऐसा कोई डेस्क होना चाहिए जिससे हम ये सारी चीज़ें करवा सकें, या ये ऑनलाइन ऐसा सिस्टम हो जाए कि ऑनलाइन हम पेमेंट भी कर दें और अपने जो लाइसेंस हैं उनको भी रिन्यू कर सकें। उसके अलावा जो बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनमें भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो है ना वो सिस्टम होना ज़रूरी है। एक सिस्टम जो मैंने नेट में देखा था, उसमें मैंने बहुत कोशिश की, जो उसमें यूज़र आईडी का है वो यूज़र आईडी ही क्रिएट नहीं करता। बहुत ज़्यादा मैंने कोशिश की, फिर मैंने लेटर भी लिखे, सिटीज़न पोर्टल में भी रिक्वेस्ट की इस डिपार्टमेंट से कि जी इसको इजी बनाएं, क्योंकि जब कोई आदमी साइन इन के लिए रजिस्टर करता है अपने आप को तो यूज़र आईडी क्रिएट होना चाहिए, वो नहीं होता। मैं 1000 दफ़ा उसकी कोशिश कर चुका हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं इनका बंदोबस्त होना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा जो पाकिस्तान में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ जो जुल्म हो रहा है ना, कोर्ट कचहरी में और पुलिस थाने में, और पटवारी जो हालत हमारी ख़राब करते हैं, उनसे किसी तरह बचाव का जो है ना वो बंदोबस्त किया जाए। हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करते हैं, और जितने भी ये सर्वे जो हुए 2018 और 19 के, ये दोनों में सबसे ज़्यादा जो लोगों के इश्यूज़ हैं वो पटवारी और पुलिस है। महकमा माल है और पुलिस है, और उनके अपने रिश्तेदार हैं जो ज़मीनों पर कब्ज़ा करके बैठ जाते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात है कि जब पुलिस को हम कोशिश करते हैं कि जी आप इसमें इन्वॉल्व हो जाएं, तो वो वहाँ से एक ही चीज़ लिख के भेज देते हैं कि ये फैमिली मैटर है जी, हम इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। यह फैमिली मैटर का क्या मतलब है कि फैमिली मैटर जो मुल्क से बाहर है उसकी फैमिली उसकी जायदादों पर कब्ज़ा कर ले, और पुलिस जो है वो कहती है कि मुझे इख्तियार नहीं है। तो मैं ये हुकूमत वक्त से रिक्वेस्ट करता हूँ जनाब सैयद जुल्फ़ी बुखारी साहब से और अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से कि अगर वाकई पुलिस के पास इस चीज़ के इख्तियार नहीं है
تو پلیز ان کے لیے کچھ اختیارات کا بندوبست کریں، اور اگر وہ جھوٹ بول رہے ہیں، اس چیز کو ٹالتے ہیں صرف پیسے لینے کے لیے، رشوت لینے کے لیے، تو پھر بھی اس کا بندوبست کیا جائے۔ میرا ذاتی تجربہ ایک دو ہوا پاکستان میں جا کے، جہاں پہ پاکستان کے اندر رہنے والا بندہ پولیس کو 5,000 روپیہ دے کے کام کرواتا ہے، اسی کام کا 25,000 روپیہ پولیس ہم سے مانگتی ہے۔ آپ اندازہ کریں اس سے بڑا اور ظلم کیا ہے۔ ہم جو پردیس میں رہتے ہیں، جتنے بھی اوورسیز پاکستانی پردیس میں رہتے ہیں، کیا وہ کوئی درختوں سے پیسے تو نکال کے لے کے نہیں جاتے؟ محنت کرتے ہیں اتنی گرمی میں، سردی میں، ہر قسم، اپنے بال بچے سے دوری جو ہے سب سے بڑی تکلیف یہ ہے انسان کے لیے۔ اس سب تکلیفوں کے باوجود ہمیں کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے پاکستان میں۔ تو پلیز اس کے لیے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اس پہ ضرور عمل کیا جائے۔ آپ نے یہ سٹیزن پورٹل سسٹم بنایا ہے، بہت اچھا سسٹم ہے، لیکن اتفاق سے اس پہ کام کرنے والے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے کمپیوٹر کے ماسٹر ہیں۔ یعنی اس طرح ہو رہا ہے کہ آپ ایک دن میں آپ کو 3 سے 4 نوٹیفیکیشن آتے ہیں، جی آپ کی اپلیکیشن جو ہے نا یہ ڈی جی سے فلاں جگہ چلی گئی، پھر فلاں جگہ چلی گئی، پھر فلاں جگہ چلی گئی۔ گھوم گھما کے مہینے کے بعد جو جواب آتا ہے وہ زیرو ہوتا ہے۔ اور جب یہ جو پورٹل سسٹم ٹیکنیکل ٹیم ہے، جب ان کو کال کرتے ہیں پہلے نمبر پہ فون نہیں اٹھاتے، اگر وہ غلطی سے اٹھا لیتے ہیں تو وہ سیدھے منہ بات نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں جی ہم نے اپنے فوکل پرسن سے کہا ہے۔ بھائی فوکل پرسن سے کہا ہے تو ہمیں بتائیں تو صحیح، ہم نے ایک کمپلین کی ہے، ہمارا حق بنتا ہے کہ اس پہ جو انکوائری ہوئی، جو صورتحال ہوئی، اس سے ہمیں انفارم کیا جائے۔ کوئی بندہ انفارم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں جناب وزیر اعظم صاحب سے اور جناب سید زلفی بخاری صاحب سے کہ پلیز اس کا نوٹس لیا جائے۔ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جو کسی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں بیٹھ جاتا ہے پھر وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا؟ یہ ایک بڑی بد نصیبی کی بات ہے ہم سب لوگوں کے لیے۔ تو کائنڈلی آپ اس کا ضرور بندوبست کریں، اس ٹیم کو فعال بنائیں۔ جو اس کا مقصد ہے، صرف کمپیوٹر میں کھیلنا مقصد نہیں ہے۔ یہ اس طرح کا ایپلیکیشن کو، کمپلین کو گھما رہے ہوتے ہیں جیسے آپ کوئی جو ویڈیو گیم جو ہے نا وہ کھیل رہے ہیں، اور اس میں یہ بہت ماہر ہیں، کوئی حل نہیں کرتے۔ ایک افسر اگر غلط رپورٹ لکھتا ہے اور اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ بھائی اتنے بڑے حقائق ہیں، ان حقائق کو مد نظر رکھ کے آپ یہ رپورٹ کیسے لکھ رہے ہیں؟ آپ کا جو جونیئر ہے جو موقع پہ جا کے انکوائری کر رہا ہے، آپ اس کو بلا کے پوچھیں، جو کمپلینٹ جا رہی ہے کمپلینٹ کو سامنے رکھ کے پوچھیں کہ دیکھیں اس قسم کی کمپلین ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو وہاں پہ نہیں، تو جب تک آپ کسی اوورسیز پاکستانی کو ویڈیو کال پہ نہیں لیں گے یا آڈیو کال پہ نہیں لیں گے انکوائری کے ٹائم پر، تو آپ کیسے انکوائری کریں گے؟ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کس طرح سے انکوائری کو مکمل کریں گے جب تک کہ آپ کہتے ہیں جی آپ کسی رشتہ دار کو بھیجیں؟ بھائی رشتہ دار تو فارغ نہیں بیٹھے ہوئے نا، رشتہ دار ہی تو اس فساد کی سب سے بڑی جڑ ہوتے ہیں، جو اس کے جو قبضے کر کے جائیدادوں پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ میرا ایک ذاتی مسئلہ ہے، اور اس ذاتی مسئلے میں تقریباً اگست سے اپلیکیشنیں لکھ رہا ہوں، کمپلینیں کر رہا ہوں، اور وہاں کے افسر سارے لکھ کے یہ بھیج دیتے ہیں یہ فیملی میٹر ہے۔ جی وہی فیملی میٹر کیسے ہے بھائی؟ میری جائیداد ہے، میں نے اس مصیبت میں دوسرے ملک میں رہ کے محنت کی اور اس سے میں نے اپنی جائیداد خریدی، وہ میرے باپ کی مشترکہ جائیداد نہیں تھی، اور اس پہ قبضہ کر کے بیٹھ گئے۔ اور جس کسی کو بولتے ہیں پولیس، جو متعلقہ پولیس ہے وہاں کی، وہ پولیس جناب ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اور وہ بالکل بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک ہی لفظ لکھ کے بھیج دیتے ہیں یہ فیملی میٹر ہے، ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے، یا کہہ دیتے ہیں جی کورٹ جو ہے، کورٹ کے اندر کیس چل رہا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ بھائی کیس چل رہا ہے تو اس کا پتہ تو کریں کہ کیس کی نوعیت کیا ہے۔ وہاں تو جعلی کیس 2 منٹ میں تیار ہو جاتے ہیں اور سارے کام چلتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے میری ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے کہ پلیز یہ جو مسائل میں بتا رہا ہوں، میرا ذاتی تجربہ بھی اس میں ہوا ہے، اس کے علاوہ یہ تقریباً 99% اوورسیز پاکستانیوں کے یہ پرابلم ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ جو میں شناختی کارڈ کا ریکویسٹ کر چکا ہوں پچھلی ویڈیو میں بھی، یہ شناختی کارڈ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آن لائن بہت سارے لوگ، یعنی تقریباً مور دین 70% لوگوں کو آن لائن اس کو کرنا نہیں آتا۔ ان کی سہولت کے لیے پلیز ایمبیسیز میں، سفارت خانوں میں اس کا بندوبست کیا جائے۔ پہلے شخص تھا
اس کے بعد نادرا نے اٹھا لیا. نادرا کے اندر بہت سارے گھپلے ہیں. نادرا کو اگر وہاں ہم جا کے ڈیل کرتے ہیں تو وہ ہم سے اچھی بلی رشوت لیتے ہیں. اور ذاتی طور پہ میں جانتا ہوں کچھ لوگوں کو جن کو میں نے اپنے بچے کا پاسپورٹ بنوانے کے لیے پیسے دیے تھے. وہ مجھے کہتے تھے کہ ہو ہی نہیں سکتا. جب 3,000 روپیہ دیا تو وہی کام جو نہیں ہو سکتا تھا وہ اسی ڈپارٹمنٹ سے ہو گیا. تو ایسے حساس ادارے میں جو لوگ بیٹھے ہیں جو 3,000 پہ قانون چینج کر سکتے ہیں، وہ ان کو کوئی لاکھ روپیہ دے گا تو ملک کا ڈیٹا بیچ دیں گے. تو اس لیے پلیز ان ساری چیزوں کا جو ہے نا وہ نوٹس لیا جائے. ہم پردیس میں بیٹھ کے نشاندہی کرتے ہیں کہ بھئی یہ ہو رہا ہے.